السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، چند دن پہلے ایک غیر مقلد ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مولانا محمد الیاس گھمن کے متعلق۔ بہت بڑا الزام لگایا جس میں انہوں نے شامل کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی۔ بڑی حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس طرح کی ویڈیو وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات بھی نہیں کہتے، کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بغیر تحقیق کے اس طرح کی ویڈیوز کو پھیلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو ویڈیو بنائی اس میں مولانا الیاس گھمن پر بہت بڑا الزام لگایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا الیاس گھمن کو بچانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کردار ادا کیا ہے، اور کہا کہ 8 ماہ تک مولانا الیاس گھمن صاحب ترکی میں قید رہے۔ حالانکہ اتنے عرصے تک کوئی بات نہیں آئی، اچانک سے ان کی ویڈیو آ گئی منظر عام پر، اور غیر مقلدین نے پھیلانا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک غیر مقلد ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیوبندی مناظر مولوی الیاس گھمن ترکی میں ایک 13 سالہ پاکستانی کرسچن لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش پر گرفتار ہوا، 8 ماہ ترکی کی جیل میں قید رہا، پھر ضمانت پر رہا ہوا، 1 سال تک ترکی رہا۔ لڑکی کے خاندان پر پاکستان سے دباؤ ڈالا گیا تو وہ ترکی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیس کی پیروی نہ کرنے پر مولوی الیاس گھمن کو پاکستان ہائی کمیشن اور مولوی فضل الرحمان کی کوششوں سے ترکی سے جانے کی اجازت مل گئی، کہا مشہور صحافی یوٹیوبر صغیر رامے کی رپورٹ۔ یہ ویڈیو صغیر رامے آفیشیل پر 3 دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے۔ 1000 سے زیادہ کمنٹس ہیں، جن میں اکثر کمنٹس میں گالیاں ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے اگر رپورٹ غلط ہے تو صحافی پر عزت کا دعویٰ کیا جائے، لیکن الیاس گھمن خاموش ہیں اور اس کے چاہنے والے گالیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ غیر مقلد نے اس کو شیئر کیا، اس ویڈیو کو، یہ اس پر جو ہے تحریر لکھی ہے۔ اب اسی ویڈیو کے بعد میسج ٹی وی چینل ہے، اس پر بھی اس ویڈیو کا رد کیا گیا کہ یہ فیک ہے۔ وہاں اس کے اندر ایک اور تحریر بھی گروپس کے اندر چلی، اس کے اندر اور اس میسج ٹی وی کی ویڈیو کے اندر یہ چیز دکھائی گئی کہ وہاں ترکی کی حکومت کی طرف سے ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی اس قسم کی یعنی ایسا شخص، اس شخص کا کوئی نام مجرمین میں ہے نہیں، اس طرح کی کسی جرم میں ان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی چیز دکھا گئی۔ مفتی اسحاق قاسمی صاحب نے اپنے چینل پر اس چیز کا رد کیا، تو ان کے رد میں جو ہے نا ویڈیوز آئیں۔ غیر مقلد جو وہاں ویڈیو بنا رہا ہے بس یوں ہی بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اپنی طرف سے ایک کہانی بنا لی، ایک چیز کی بھی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ایک بھی دلیل نہیں دی، ایک ثبوت دکھاتے کہ بھئی واقعتاً یہ ہوا ہے، وہاں ہوا ہے، یہ چیز ہے، یہ دیکھیں، اس طرح کی کوئی چیز۔ اچھا اتنی بڑی بات ہوئی اور کہیں نہیں ہے، ایک ہی غیر مقلد بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب اس چیز کا رد کیا گیا تو پھر اسی غیر مقلد کی دوسری ویڈیو آ گئی جناب، اس میں انہوں نے مولانا الیاس گھمن کو بڑا چیلنج کر دیا۔ ان کی اور ویڈیو آ گئی، مولانا الیاس گھمن کو چیلنج کر دیا۔ مجھے اور حیرانگی اس پر ہوئی کہ یہ دوسری ویڈیو بھی اسی غیر مقلد نے فیس بک پر شیئر کی ہے، فیس بک پر۔ اب اس پر یہ تحریر لکھی کہ میں مولوی الیاس گھمن کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ ان کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں مجھ سے مناظرہ کریں، یا میری باتوں کی اپنی احناف میڈیا سروس پر تردید کر دیں تو میں ان کے متعلق تمام ثبوت میڈیا پر جاری کر دوں گا، صحافی یوٹیوبر صغیر رامے۔ اب تاریخ بھی لکھی کہ 16/8/2025، یعنی 16 تاریخ ہے، 8 یعنی اگست کی 16 تاریخ 2025، یہ سال جو چل رہا ہے۔ اب آپ حیران، اس پر اب مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس پر بھی غیر مقلد کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں دیکھ لوں کہ اتنا اس کا رد کیا جا رہا ہے، آیا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا نہیں، کیونکہ غیر مقلد نے دیکھا نا کہ مولانا الیاس گھمن کے خلاف بات ہو رہی ہے، پھر اگر یہ جھوٹ انہوں نے پھیلانی ہے، جھوٹ بھی ہو۔ اچھا، اور بڑی بات یہ کہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے ایک بھی ثبوت نہیں دیا کہ یہ میری بات درست ہے۔ اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ ایک مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی خود آ کر میری بات کا رد کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا یوں کہ بھئی مولانا نے اس بات کو کہا ہو کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر یہ کہتے کہ آپ جو نا مجھے چیلنج کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھے، مولانا کی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی، اور بندوں نے اس کا رد کیا نا، تو آپ اور بندوں کو دلائل دکھا دیں کہ بھئی میرے پاس یہ ثبوت ہے۔
مولانا الیاس گھمن کے خلاف میرے پاس یہ ثبوت ہیں، آپ دیکھ لیں، وہاں یہ چیز ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، تو سارے دیکھ لیتے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رد بھی کریں، تردید بھی کریں، کہاں اگر احناف میڈیا سے سروس پر، یعنی اور جگہ کی تردید بھی قابل قبول نہیں ہے، وہاں تردید آ کر کریں، کیونکہ ان کا نام آ جائے نا، جب تردید کریں گے میں ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دوں گا، بس بھائی بات ختم۔ یہ وہاں بھی نہیں کہہ رہے کہ جب تردید کریں گے میں اپنے دلائل پیش کروں گا، میں اس کی مولانا الیاس گھمن کی بات کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا، نہیں، بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تردید کریں، میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ثبوت نہیں دیا، اب بھی ثبوت نہیں دیا، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور کہیں یہ بات تھی نہیں۔ اب غیر مقلدین کے آپ ذہن دیکھیں کہ ان کے خلاف جو بندہ، ان کے خلاف جو حقیقت بیانی کر رہا ہو، ان کے متعلق ان کو کتنا ہی کوئی جھوٹا بات کر رہا ہو نا، تو ان کو نہ قرآن کے احکامات یاد آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی چیز یاد نہیں آ رہی نا، اور وہ حدیث بھی نہیں یاد آ رہی کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلا دے، ممکن ہے اس طرح کا مفہوم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو غیر مقلد کو ان کے خلاف جو بندہ ہے اس کے خلاف جو کچھ مل جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جھوٹ ہو، اسے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کا جھوٹ پھیلایا گیا مولانا الیاس گھمن کے متعلق، جو غیر مقلدین بڑی شد و مد کے ساتھ اسے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک ککھ بھی دلیل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔